الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم آپ کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً جب تک اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر تم کو بجلی نے آ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر بجا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب اپنی امت کے لیے لے کے آئے، آ کے کہا کہ تم نے خود ہی مطالبہ کیا تھا کوئی آئین ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے، میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ پڑھ کے سنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں پڑھ کے سنانا شروع کیا، کچھ احکام ایسے دیکھے تو کہنے لگے موسیٰ یہ ہم کیسے مانیں، یہ اللہ نے دی ہے کتاب یا آپ خود بنا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض حضرات نے لکھا، انہوں نے کہا موسیٰ آپ پہلے بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے، جب آپ مدین سے مصر آ رہے تھے، آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے ہم کلامی کی، اور ابھی بھی آپ گئے 40 راتیں آپ وہیں رہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ ہم سے بھی تو کلام کرے نا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، جس طرح آپ مجھ سے بات کرتے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں، اللہ مہربانی فرمائیے ان سے کلام کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ یہ کتاب میں نے بھیجی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پھر آپ ایسا کریں، جو 70 ہیں نا لوگ وہ آپ چن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، 70 آدمی چن لیے۔ لکھا ہے مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے 6 آدمی چنے، 12 قبیلے تھے، 12 کو 6 سے ضرب دے 72 آدمی، ان میں 2 آدمی تھے حضرت یوشع اور حضرت کالب، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، ہم ایسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو بہرکیف 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنے، وہاں لے گئے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے 70 آدمی چن لیے، 70 کا ذکر ہے قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے، اللہ ان سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام جب ہو گئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوش کہ اللہ نے میری مدد کر دی، اللہ ان سے بھی ہم کلام ہو گئے، اب تو جی یہ جا کے سب کو بتائیں گے، امید ہے سارے مانیں گے، کتاب کو فالو کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے یا کسی جن نے کیا ہے یا کسی فرشتے نے کیا۔ بھئی ہم تو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اللہ سامنے نظر نہ آئے، اللہ سامنے نظر بھی آئے، کلام بھی کرے۔ اب چونکہ یہ بے ادبی تھی، گستاخی تھی، ان کی یہ مطالبہ بالکل ناجائز اور غلط تھا اور یہ گستاخی پر مبنی تھا، اللہ نے ان پر اچانک ایسی بجلی چمکائی، بعض نے لکھا ایسی چیخ آئی جس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 مر گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ جب ان کو رجفہ نے آ پکڑا، رجفہ چیخ کو کہتے ہیں، یہاں صاعقہ ہے، بجلی کی کڑک اور چمک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک اللہ اگر تو چاہتا ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا اللہ یہ بے وقوف ہیں، انہوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ جب میں اپنی قوم میں جاؤں گا، یہ قوم کے بڑے بڑے آدمی تھے، قوم والے کیا کہیں گے موسیٰ ان کو مروا کے آ گیا۔ اللہ مہربانی کیجیے، آپ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کرنے پر اللہ نے 70 کو پھر زندہ کر دیا۔ آ بھائی موسیٰ، اللہ نے پھر زندہ کر دیا، جاؤ جا کے ان کو بتاؤ۔ اب اللہ نے زندہ بھی ایسے کیے، مفسرین نے لکھا پہلے ان کے سر کی جانب سے ان کو سانس آیا اور وہ دیکھ رہے تھے باقی جسم ہمارا مردہ ہے، کیفیت ہے، ایستا ایستا زندگی کے آثار شروع ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں زندہ کیا دیکھ بھی رہے تھے، اور یہ اس لیے تمہیں زندہ کیا تو کہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو۔ اب بھی یہ ایسے لوگ تھے، گئے ان کو جا کر کہا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے کتاب دی ہے، جو عمل کرتا ہے کرے، جس سے نہیں ہوتا نہ کرے۔ اس طرح کی پھر بھی کوئی دال میں انہوں نے کالا رکھ لیا۔ اتنے حالات اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود زندہ مرے بھی، پھر اللہ نے زندہ بھی کیا۔ اللہ کے احسانات دیکھو، ان کی ناقدری دیکھو۔ تو باہر کیف اللہ نے یہ تو فرمایا کہ یہ احکام ہیں، ٹھیک ہے مشکل ہیں، تم عمل کرو، اگر بشریت کے ناطے اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ بات تو تھی۔ انہوں نے جا کر مرضی آئے تو عمل کرنا، مرضی نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ عجیب بات۔ تو اب مسئلہ چلتا ہے رؤیت باری تعالیٰ کا، کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے؟ اس سے پہلے یہ ایک سوال ہوتا ہے، یہی مطالبہ حضرت موسیٰ نے بھی تو کیا تھا نا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بعض حضرات سمجھاتے ہیں نا کہ جس سے بات ہوتی ہے نا، پہلے کلام پھر جا کے دیدار کا مطالبہ آتا ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء تھے، کسی نبی نے یہ مطالبہ نہیں کیا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اللہ ان سے باتیں کرتے تھے، جب باتیں ہوتی ہیں پھر جی چاہتا ہے میں اس اللہ کو دیکھوں تو صحیح۔ تو انہوں نے اللہ سے مطالبہ کر دیا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تیرے اندر یہ ہے بات آ گئی، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر فإن استقر مکانہ، پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا نا تو پھر تو بھی دیکھ سکے گا۔ اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ میری تجلی برداشت نہ کر سکا، پھر موسیٰ تو نہیں برداشت کر سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے تجلی ڈالی نا پہاڑ کے اوپر تو پھر کیا ہوا؟ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جیسے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جیسے افاقہ وتبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط مطالبہ کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو مطالبہ کیا، 70 آدمیوں نے بھی مطالبہ کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو تو یہ سزا نہیں دی، قوم والوں کو کیوں دی؟ مفسرین نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا نا، وہ تو ادب کی بنا پر تھا، پیار کی مداوت تھا، محبت کی بنا پر تھا۔ ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اور یہ قوم والے تو بدتمیز تھے، گستاخی کی بنا پر انہوں نے کہا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق ہی نہیں کریں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں، شرطیں لگانا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو پھر سزا دی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اسی طرح جس طرح مرے پھر زندہ اللہ نے کر دیا، جس طرح یہ لوگ 70 کے 70 مر گئے، اللہ نے زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ لکھا وہ تو یہ تھا، انہوں نے دیکھا اللہ تو یہ بستیاں کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی سے گزرے جو وہ چھتوں کے بل گئی، اللہ کیسے تو ان کو زندہ کرے گا؟ ایک سوال، ایک چاہت پیدا ہو گئی، اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے، یقین تھا، مزید اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور پھر 100 سال تک یہ پڑے رہے۔ جب یہ اٹھے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، پوچھا کم لبث، تو کتنا عرصہ ٹھہرا؟ تھوڑا سا، یومن او بعض یوم، فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال پڑا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھ، اپنا پانی دیکھ، حالانکہ جلدی خراب ہونے والا، وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، ہڈیاں ختم، گل سڑ چکا تھا، فرمایا دیکھ ابھی تیرے سامنے گدھا بناتے ہیں، گدھا اللہ نے دوبارہ بنا کے دکھا دیا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں جی ان 70 کو سکتہ ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ قرآن میں جب واضح لفظ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہارے مر جانے کے بعد، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لہذا تعویلات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ آنکھیں فانی، یہ انسان فانی، یہ فانی چیز بقا والی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے اللہ ان کو جو نعمتیں دیں گے ہمیشہ والی نعمتیں، پھر یہ آنکھیں اپنے رب کا دیدار کریں گی۔ حضور علیہ السلام کے متعلق بھی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں حضور نے معراج پہ جب گئے تھے دیدار کیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں کیا تھا، بعد بھی وہ حضور علیہ السلام کا ہی حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ تو وہ نور ہے جس کا کوئی دیدار ہی نہیں کر سکتا۔ اور بعض حضرات نے مختلف روایتیں لی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس عالم میں جا کے دیدار کیا، ادھر دنیا میں نہیں ہو سکتا دیدار۔ اللہ اکبر۔ تو اس قسم کا مطالبہ یہ کرنا بھی غلط ہے،
تو ان کو اللہ نے سزا دی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جس وقت تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہم، حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو سامنے کھلم کھلا اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ ان کا مطالبہ جیسے ہی غلط کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ فرماتے ہیں تم کو پھر بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لو۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کس قدر انعامات کیے، اس لیے تاکہ یہ شکر بجا لیں۔ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر بھی ہیں، یہ بھی اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کا شکر بجا لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔